नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अनकबूत का रुकू नंबर 3 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी इंशाअल्लाह। आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अनकबूत का रुकू नंबर 3 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास मशरदा लेकर आए, बोले हम ज़रूर उस शहर वालों को हलाक करेंगे, बेशक उसके बसने वाले सितमगार हैं। कहा उसमें तो लूत है। फरिश्ते बोले हमें खूब मालूम है जो कुछ उसमें है, ज़रूर हम उसे और उसके घर वालों को निजात देंगे, मगर उसकी औरत को वह रह जाने वालों में है। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए, उनका आना उसे नागवार हुआ और उसके सबब दिल तंग हुआ और उन्होंने कहा न डरो, न डरिए और न गम कीजिए, बेशक हम आपको और आपके घर वालों को निजात देंगे, मगर आपकी औरत वह रह जाने वालियों में है। बेशक हम उस शहर वालों पर आसमान से अजाब उतारने वाले हैं, बदला उनकी नाफरमानियों का। और बेशक हमने उससे रोशन निशानी बाकी रखी अक्ल वालों के लिए। मदीन की तरफ उनके हम कौम शुएब को भेजा तो उसने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो और पिछले दिन की उम्मीद रखो और ज़मीन में फसाद फैलाते न फिरो। तो उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें जलजले ने आ लिया, तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए। और आद और समूद को हलाक फरमाया और तुम्हें उनकी बस्तियां मालूम हो चुकी है। और शैतान ने उनके को तक उनकी निगाह में भले कर दिखाए और उन्हें राह से रोका और उन्हें सूझता था और कारून और फिरौन और हामान को। और बेशक उनके पास मूसा रोशन निशानियां लेकर आया तो उन्होंने ज़मीन में तकब्बुर किया और वह हमसे निकल कर जाने वाले न थे। तो उनमें हर एक को हमने उनके गुनाह पर पकड़ा, तो उनमें किसी पर हमने पथराव भेजा और उनमें किसी को चिंगारने आ लिया और उनमें किसी को ज़मीन में धंसा दिया और उनमें किसी को डुबो दिया। और अल्लाह की शान न थी कि उन पर जुल्म करे, हाँ वह खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। उनकी मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मालिक बनाए हैं, मकड़ी की तरह है। उसने जाले का घर बनाया और बेशक सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर। क्या अच्छा होता अगर जानते। अल्लाह जानता है जिस चीज़ की उसके सिवा पूजा करते हैं और वही इज्जत व हुकमत वाला है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान फरमाते हैं और उन्हें नहीं समझते मगर इल्म वाले। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन हक़ बनाए, बेशक उसमें निशानी है मुसलमानों के लिए। ए महबूब, पढ़ो जो किताब तुम्हारी तरफ वही की गई और नमाज कायम फरमाओ, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बात से। और बेशक अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। और ए मुसलमानों, किताबों से न झगड़ो मगर बेहतर तरीक़ा पर, मगर वह जिन्होंने उनमें से जुल्म किया। और कहो हम ईमान लाए उस पर जो हमारी तरफ उतरा और जो तुम्हारी तरफ उतरा, और हमारा तुम्हारा एक माबूद है और हम उसके हजूर गर्दन रखते हैं। और ए महबूब, यूँ ही
اور اے محبوب یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر۔ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا باطل والے ضرور شک لاتے، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ اور بولے کیوں نہ اتریں کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے، تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں یوں ہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، جس دن انہیں دھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری بندگی کرو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف ہی پھرو گے۔ اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہا اوندھے جاتے ہیں، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو تم ان سے پوچھو کسی نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی، مردے پیچھے ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، اچھا تھا اگر جانتے۔ پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، جب بھی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ناشکری کرے ہماری دی ہوئی نعمت کی، اور یرتنے نواب جانا چاہتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لے جاتے، تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کا ساتھ ہے۔ تو ناظرین یہ تھا سورۃ العنکبوت کا رکوع نمبر
7 تک کا ترجمہ۔ اور آئیے ہمارے اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور آپ سب ناظرین کے لیے، آپ سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمت و فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، عزیز، رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولادوں کو صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرمانا۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کرنا۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔